ثنا خان اپنے ایک الگ انداز سے محفل کو محظوظ کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے محمد سرفراز نقشبندی صاحب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدایہ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ درود پاک پڑھیں، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل مقدسہ ہے۔ ہم ہیں اور آپ ہیں، اور مالک کریم کا فضل و کرم ہے کہ ہم گناہگاروں پر برس رہا ہے کہ فیصلہ کر نہ سکیں گے یہ زمانے والے، فیصلہ کر نہ سکیں گے یہ زمانے والے، دینے والے ہیں کہ سرکار دلانے والے، دینے والے ہیں کہ سرکار دلانے والے۔ اور میں تو ہر بات بگاڑے ہی چلا جاتا ہوں، میں تو ہر بات بگاڑے ہی چلا جاتا ہوں، میرے آقا ہیں مگر بات بنانے والے۔ میں تو ہر بات بگاڑے ہی چلا جاتا ہوں اور میرے آقا ہیں مگر بات بنانے والے، میرے آقا ہیں مگر بات بنانے والے۔ اور بزم اگر اپنی سجاؤں تو پڑھوں نعت کوئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، فیضان بھائی کی سربراہی میں، صدارت میں آج کی خوبصورت سی محفل مقدسہ منعقد ہوئی، اور ہم اور آپ ذکر رسول سے اپنے قلوب میں آقا کی محبت کی شمع کو روشن کر رہے ہیں۔ اور ہمیں بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں آقا کے ذکر کی اس محفل کو سجا کر اور سنوار کر مالک کریم رب ذوالجلال کے فضل و کرم کے حقدار بن جائیں۔ تو شاعر حضرت خالد محمود صاحب کیا فرماتے ہیں کہ بزم اگر اپنی سجاؤں تو پڑھوں نعت کوئی۔ الحمدللہ اس گناہگار کو کئی دفعہ یہ شرف حاصل ہوا کہ اپنے در دولت پر حضرت صاحب ہر 19 تاریخ کو محفل مقدسہ سجایا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ بزم اگر اپنی سجاؤں تو پڑھوں نعت کوئی، بزم اگر اپنی سجاؤں تو پڑھوں نعت کوئی، میرے گھر آئیں محمد کے گھرانے والے۔ بزم اگر اپنی سجاؤں تو پڑھوں نعت کوئی، اور میرے گھر آئیں محمد کے گھرانے والے۔ اور میں اگر جاؤں تو اس طرح سے جاؤں، خالد آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں اگر چلا جاؤں تو اس طرح سے جاؤں، کس طرح سے کہ میں اگر جاؤں تو اس طرح سے جاؤں خالد، مجھ کو تھک جائیں مدینے سے بلانے والے، مجھ کو تھک جائیں کہ یہاں سے کراچی والے مجھے بلا کر تھک جائیں اور میں مدینے سے واپس جاؤں، مجھ کو تھک جائیں مدینے سے بلانے والے۔ یادش بخیر زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، اور تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین، جو اس مالک نے، اس رب رحیم کریم نے توفیق بخشی اور مجھے جو اجازت دی، جتنا میرا نام لکھا میں نے اس کے محبوب کی تعریف و توصیف کا کوشش کی، حق ادا نہیں کر سکتے، کوشش کی ہے۔ دعا ہے اس مالک کریم کے دربار میں کہ وہ قبول کر لے اور اس کے صدقے میں ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارشیں فرمائے اور ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ احباب گرامی، اب میرے بعد اللہ تعالیٰ نے جنہیں توفیق بخشی ہے کہ وہ آپ کے سامنے اپنی محبتیں بیان کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور ان کی محبتوں کا تذکرہ کریں گے۔ آپ احباب کی جانی پہچانی آواز ہیں، بہت ہی خوبصورت اور اچھے انداز میں آقا کی ثناخوانی بھی کرتے ہیں، لیکن بہت اچھے اور خوبصورت انداز میں نقابت کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ میں انہی الفاظ پر ممنون و ملتمس ہوتے ہوئے حافظ محمد فیضان سہروردی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں بیان کر کے ہم سب کے قلوب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی شمع کو روشن فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حافظ محمد فیضان صاحب۔
یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نول القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے کہ جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے کہ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی کہ مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئی رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئی رسول، عجب تماشا ہو میدانی حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیش خدا میں روبروئی رسول، کہ سب ہوں پیش خدا میں روبروئی رسول۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بے پایا کرم و احسان کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منانے کا موقع عطا فرمایا۔ سامعین کرام، الحمدللہ سالہ سال سے یہ محفل جاری و ساری ہے، اور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی محمد حفیظ قادری پنجتنی نوشاہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیر سرپرستی محفل چلتی تھی، ان کی زیر صدارت الحمدللہ یہ تمام تر معاملات آپ نے سپورد کیے جناب صوفی محمد فیضان احمد قادری پنجتنی نوشاہی صاحب کو، اللہ کریم ان کی بھی عمر میں عمل میں خیر و برکتیں عطا فرمائے، اور قبلہ صوفی صاحب کی درجات بلند فرمائے، قبلہ کا یہ جو باغ لگایا ہوا ہے اسے مزید وسعت عطا فرمائے۔ سامعین کرام، آپ تمام حضرات آئے، اللہ کریم آپ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ سامعین کرام، الحمدللہ محفل اپنی روحانیت کی منازل طے کر رہی ہے۔ قبلہ خالد محمود صاحب بہت خوبصورت انداز میں نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے، بس میں بھی اپنی نوکری کا آغاز کرتا ہوں، چند اشعار میں اپنے ایوان سے دعوت نعت دوں گا۔ قبلہ خالد محمود صاحب کے صاحبزادے فخر امام کو اس خیال کے ساتھ کہ سال بھر دیکھی نہیں ہے ہم نے رونق آج سی، سال بھر دیکھی نہیں ہے ہم نے رونق آج سی۔ اگر مصرع آپ کی فہم میں باقی رہا سمجھ آ جائے تو بے ساختہ کہیے گا سبحان اللہ۔ آپ کا سبحان اللہ کہنا محفل کو حسن اور پڑھنے والی ثناءخواں کو حوصلہ دے گا۔ سامعین کرام، یہاں پر صرف آپ کی داد یہی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کریں، اور اس کے علاوہ درود پاک سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے۔ یہ وہ گھڑی ہے جو گھڑیوں سے جا کر ملے گی تو صبح بہارہ کی گھڑی مل جائے گی، اور سامعین کرام وہ آقا کی ولادت کی گھڑی ہے۔ اس سے قبل یہ 4 مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، ولادت کے حوالے سے انشاءاللہ سماعت کریں گے آپ، اور بھی اشعار تو کہہ رہا ہوں۔ سال بھر دیکھی نہیں ہے ہم نے رونق آج سی، سال بھر دیکھی نہیں ہے ہم نے رونق آج سی، ہو رہی ہے ہر طرف یہ کیسی بارش نور کی، آمنہ بی بی کا دل کیوں ہو رہا ہے باغ باغ، آمنہ بی بی کا دل کیوں ہو رہا ہے باغ باغ، ان کے گھر سے عرش تک کیوں نور کی ہے روشنی، ان کے گھر سے عرش تک کیوں نور کی ہے روشنی، اور اہل عالم پر خدا کی یوں تو احساں ہیں بڑے، اہل عالم پر خدا کی یوں تو احساں ہیں بڑے، ہے مگر سب سے بڑا احسان آمد آپ کی، ہے مگر سب سے بڑا احسان آمد آپ کی۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں نے تمہیں اللہ کی عطا بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔
تامعین کرام، مفسر کرام مزید وضاحتیں فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کریم نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں جسے ہم گن نہیں سکتے، لیکن کسی نعمت پر اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتایا، لیکن کہا کہ جب اپنا رسول خاص ہمارے درمیان بھیجا تو کہا مومنوں پر احسان عظیم کیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں نے مومنوں پر احسان عظیم کیا کہ ان میں اپنا رسول خاص مبعوث فرمایا۔ تو کیا کہتا ہے شاعر؟ کہتے ہیں شاعر جناب امام انقلابی نعت فرماتے ہیں کہ اہل عالم پر خدا کی یوں تو احسان ہے بڑی، اہل عالم پر خدا کی یوں تو احسان ہے بڑی، ہے مگر سب سے بڑا احسان آمد آپ کی تو سرکار کی آمد، ہاتھوں کو بلند کر کے سرکار کی آمد، آقا کی آمد، ملجا کی آمد، دلبر کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، تو اہل عالم پر خدا کی یوں تو احسان ہے بڑی، ہے مگر سب سے بڑا احسان آمد آپ کی، اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض، اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض، اصل میں جو عید ہے وہ عید میلاد النبی، اصل میں جو عید ہے وہ عید میلاد النبی، اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض، اصل میں جو عید ہے وہ عید میلاد النبی۔ انہی اشعار میں اپنے ایوان سے دعوت نعت دوں گا جناب فخر امام محمودی قادری صاحب سے کہ وہ آئیں اور گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب فخر امام خالدی محمودی صاحب ماشاءاللہ، محبت کے ساتھ تمام حضرات ندائیہ انداز میں درود پاک پڑھیے، اس یقین کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے، جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے، اتھے رہندا سدا سویرا ہے، وچ قبر تے آقا آکھن گے اینو چھڈ دیو اے تے میرا اے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سب سے پہلے تمام عاشقان رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو فخر امام محمود مدنی نقشبندی خالدی کا سلام خلوص، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اور تمام عاشقان رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھیروں مبارکباد۔ درود شریف کا آغاز ہو چکا ہے، چند اشعارات رباعی پڑھ کر انشاءاللہ پیر طریقت رہبر شریف پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب علیہ رحمہ کا کلام پیش کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ جیسے کہ فیضان بھائی نے کہا کہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی زبانی ہے۔ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی کا شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی کا شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، اور زیر مدفع
بات حاکم ہمیں بھی سن کر ثواب ہوگا، تمہیں سنا کر ثواب ہوگا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ پاتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے 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 ہیں۔ ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ محفل سجانے والے کے لیے بڑی شرف کی بات ہے۔ مگر ابھی کیا لکھ رہا ہے کہ ہم تو محفل میں جو آتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل میں جو آتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ جو یہ گیت گاتا ہے نا آج مل کر، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ راہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ راہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے، بے شک بے شک، ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے، ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے،
پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کے جلووں سے نکھرنے لگی دل کی رونق، ان کے جلووں سے نکھرنے لگی دل کی رونق، ان کے جلووں سے نکھرنے لگی دل کی رونق، میری تقدیر جگاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، میری تقدیر جگاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور مرحبا صلی اللہ کی ہیں صدائیں ہر سو، مرحبا صلی اللہ کی ہیں صدائیں ہر سو، مرحبا صلی اللہ کی ہیں صدائیں ہر سو، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، مقترس کہ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے